ذرا تصور کریں، ایک 4 سال کا بچہ جسے شاید ابھی اپنے جوتوں کے تسمے بھی باندھے نہیں آتے، لیکن وہ اپنے ٹیبلٹ پر ایک گیم کھیلتے ہوئے کسی مشین لرننگ الگوریدم کی بنیادی منطق کو سلجھا رہا ہے۔ جی، اور سچ پوچھے تو یہ اب کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں رہا۔ بالکل نہیں رہا۔ آج اس وقت دنیا کے کئی حصوں میں یہ محض ایک عام سی صبح کا منظر ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں مستقبل کی طاقت کا فیصلہ توپوں یا زمین کے ٹکڑوں پر نہیں ہو رہا، صحیح۔ بلکہ سرورز، ڈیٹا سینٹرز اور الگوریدمز کی رفتار پر ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ سنسنی خیز اور کہوں تو کسی حد تک خوفناک حقیقت ہے جس پر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری بحث ہے، کیونکہ روایتی طاقت کے پیمانے، یعنی آپ کی معیشت یا آپ کی فوجی طاقت، یہ افسانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہمارا جو ماخذ ہے وہ محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک انتہائی معلوماتی اداریہ ہے، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اب محض ایک ٹیکنالوجی سے بڑھ کر ریاستوں کی بقا کا ہتھیار بن چکی ہے۔ بالکل بقا کا ہتھیار۔ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے ممالک اپنی نسلوں کو اس کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو ایک پراسرار سی منزل ہے جسے ہم سنگولیرٹی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ اس تحریر کی جو سب سے خاص بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ اے آئی کو صرف ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں مانتی، یہ انسانی ارتقاء کا ایک بالکل نیا باب ہے۔ اور دنیا کی بڑی طاقتیں یہ سمجھ چکی ہیں کہ تعلیمی نظام اب صرف نوکریاں حاصل کرنے کی فیکٹری نہیں رہا۔ بلکہ وہ قومی سلامتی کی فرنٹ لائن بن چکا ہے۔ تو اگر اے آئی صرف ایک ڈیجیٹل ٹول نہیں ہے تو پھر ممالک اسے اپنی قومی سلامتی کا ستون کیوں مان رہے ہیں؟ آج تعلیم کو اے آئی سے ایسے جوڑا جا رہا ہے جیسے دریا کو اس کے منبع سے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں چین اور یو اے ای جیسے ممالک میں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ چین میں 6 سال کی عمر سے بچوں کو الگورتھمک تھنکنگ سکھائی جا رہی ہے، اور یو اے ای میں تو کنڈر گارٹن سے ہی اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا اتنی کم عمر میں بچوں پر روبوٹس اور ڈیٹا کا یہ بھاری بوجھ ڈالنا ضرورت سے زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں ہاں، تو یہ بوجھ ہرگز نہیں ہے۔ یہ دراصل اس نئی دنیا میں ان کی بقا کا بنیادی ٹول ہے۔ میرا مطلب ہے، جب ہم 4 یا 6 سال کے بچے کی بات کرتے ہیں تو ہم انہیں کمپیوٹر کے سامنے بٹھا کر پائتھون یا C++ کی بھاری کوڈنگ تھوڑی کروا رہے ہیں۔ صحیح، وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ بالکل۔ چین کے ماڈل میں بچوں کو گیمز اور پزلز کے ذریعے الگوریدمک انداز میں سوچنا سکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی بھی بڑے مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا اور پھر منطقی ترتیب سے حل کرنا۔ جیسے اگر بچے نے بلاک سے ٹاور بنانا ہے تو پہلے بیس بنائے گا، پھر درمیانی حصہ اور پھر چھت، ہے نا؟ ہاں، بالکل۔ یہ ترتیب ہی الگوریتھم کی بنیاد ہے، اور یو اے ای نے تو ایسا ڈیجیٹل ماحول بنا دیا ہے کہ بچہ اس ٹیکنالوجی کو بالکل فطری انداز میں قبول کرے۔ واہ، گویا وہ ٹیکنالوجی سے ڈرنے کے بجائے اسے اپنا حصہ بنا رہے ہیں۔ لیکن چین کے ماڈل میں ایک اور چیز کا ذکر تھا جس نے مجھے بڑا حیران کیا۔ وہاں صرف بچوں کا نصاب نہیں بدلا گیا، بلکہ اساتذہ کے لیے بھی اے آئی کے امتحانات پاس کرنا لازمی ہے۔ جی، اور چین نے اسے بڑے منظم اور میں کہوں گا بے رحم انداز میں نافذ کیا ہے۔ وہاں استاد کا کام اب صرف معلومات دینا نہیں رہا۔ کیونکہ وہ تو انٹرنیٹ پہلے ہی کر رہا ہے۔ بالکل۔ استاد کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اے آئی ٹولز کی مدد سے ہر بچے کے سیکھنے کی رفتار کو کیسے جانچے۔ ان کا نصاب ایک باقاعدہ سیڑھی ہے۔ پرائمری میں منطق، مڈل میں ڈیٹا، اور ہائی سکول تک آتے آتے بچے نیورل نیٹ ورکس پر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی۔ یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں نیورل نیٹ ورکس، یہ اصطلاح تھوڑی بھاری لگتی ہے۔ ہائی اسکول کا بچہ دراصل کیا پڑھ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اسے اس طرح سمجھے جیسے ہمارے انسانی دماغ میں اربوں خلیے یا نیورونز ہوتے ہیں۔ جی۔ جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ان کے درمیان رابطے مضبوط ہوتے ہیں۔ نیورل نیٹ ورک اسی دماغی ڈھانچے کی ایک ڈیجیٹل نقل ہے۔ اس میں ڈیٹا کی مختلف تہیں یا لیئرز ہوتی ہیں۔ یعنی وہ تہہ در تہہ کام کرتا ہے؟ بالکل۔
جیسے اگر آپ کمپیوٹر کو 1000 بلیوں کی تصویریں دکھائیں تو پہلی طے رنگ پہچانے گی، دوسری طے شیپس دکھے گی اور آخری طے فیصلہ کرے گی کہ یہ بلی ہے یا نہیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب مشین غلطی کرتی ہے تو وہ خود اپنے حساب کتاب کو ایڈجسٹ کرتی ہے تاکہ اگلی بار درست جواب دے۔ ہائی اسکول کے بچے اسی پیچیدہ نظام کو عملی پروجیکٹ کے ذریعے بنا کر دیکھ رہے ہیں۔ واقعی حیران ہوں کم ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف چین یا یو اے ای ہی اس دوڑ میں شامل ہے۔ تحریر میں بھارت اور امریکہ کا جو تقابلی جائزہ ہے وہ بھی کمال ہے۔ بھارت کی حکمت عملی ان کے زمینی حقائق کے مطابق ہے۔ انہوں نے کلاس 3 سے آغاز کیا ہے، لیکن ان کا سارا فوکس سستی ٹیکنالوجی پر ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اے آئی صرف امیر اسکولوں تک محدود رہے۔ صحیح، مطلب وہ بڑے پیمانے پر سستی ڈیجیٹل لیبر تیار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک فوکس اے آئی کی اخلاقیات اور گورننس پر ہے۔ یعنی وہ اصول اور ضوابط طے کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اگر خودکار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جی، یا جنگی ہتھیاروں میں خودکار فیصلے کون کرے گا؟ ہر خطہ اپنے معاشی اور دفاعی اہداف کے حساب سے نصاب بنا رہا ہے۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آج ہم بچوں کو جس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں وہ آج کی محدود اے آئی تو نہیں ہے۔ مطلب آج والی اے آئی شطرنج تو کھیل لیتی ہے، لیکن اسے لڈو کھیلنے کا کہیں تو وہ ناکام ہو جائے گی۔ ہاں، جسے ہم نیرو اے آئی کہتے ہیں۔ جی، نیرو اے آئی۔ تو مضمون کے مطابق اگلا قدم اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اے جی آئی کوئی معمولی اپ گریڈ نہیں ہے۔ نیرو اے آئی صرف دیے گئے ڈیٹا کے اندر کام کرتی ہے، لیکن اے جی آئی کا مطلب ہے ٹرانسفر لرننگ۔ ٹرانسفر لرننگ یعنی انسانوں کی طرح سیکھنا۔ بالکل، مشین ایک شعبے کا علم کسی بالکل مختلف شعبے میں استعمال کر سکے۔ فرض کریں ایک اے جی آئی میڈیکل ریسرچ کے لیے بنی ہے، لیکن وہ اچانک موسمیاتی تبدیلی کے کسی ماڈل کو بھی حل کرنے لگے۔ تو وہ ایک ٹول سے بڑھ کر ایک ہمکار یا کو ورکر بن جائے گی۔ جی، اور بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ اداریے میں اس کے بعد اے ایس آئی یعنی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کا ذکر ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری عقل کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ واقعی، مطلب میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ انسان کی مجموعی ذہانت سے بھی آگے نکل جائے گی۔ بہت آگے۔ تحریر میں ایک زبردست تشبیہ دی گئی ہے کہ اے ایس آئی کے دور میں انسان اور مشین کے درمیان ذہانت کا فرق ویسا ہی ہوگا جیسے ایک عظیم مصور اور اس کے بنائے ہوئے ایک معمولی خاکے میں ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، لیکن اس کو ذرا واضح کریں، کیا مشین مختلف انداز میں سوچے گی؟ دیکھیں، انسان کی سوچ کی ایک حد ہے۔ ہم ایک وقت میں چند متغیرات یا ویریبلز ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اے ایس آئی شاید ایک ہی لمحے میں لاکھوں ویریبلز کا تجزیہ کر لے۔ یعنی جن مسائل کو حل کرنے میں ہمیں صدیاں لگیں گی وہ دنوں میں کر لے گی۔ بالکل، اور جب اے آئی اس مقام پر پہنچتی ہے کہ وہ اپنی ہی کوڈ کو خود بہتر بنانا شروع کر دے، جسے ریکرسو سیلف امپروومنٹ کہتے ہیں، تو ایک دھماکہ خیز ارتقا ہوتا ہے۔ اسے سنگولیرٹی کا نام دیا گیا۔ سنگولیرٹی، یہ لفظ ہی کافی ہیبت ناک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مشین نے اپنا ایک نیا ورژن بنایا جو زیادہ ذہین ہے، پھر اس نے اگلا بنایا، اور یہ چکر چلتا رہے گا۔ اور اس چکر کی رفتار تیز ہوتی جائے گی۔ جو بہتری ہم سالوں میں لاتے ہیں، مشین ملی سیکنڈز میں لائے گی۔ سنگولیرٹی وہ لمحہ ہوگا جب ترقی کا گراف سیدھا اوپر چلا جائے گا اور ہمارا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا۔ ایسا لگے گا جیسے وقت تیز چلنے لگا ہے، اور ہم صرف خاموش تماشا ہی رہ جائیں گے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہمارا موجودہ نظام تعلیم تو بچوں کو صرف رٹا لگوا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہماری بقا کا کیا راستہ ہے؟ اس سے ایک بڑا اہم سوال جنم لیتا ہے۔ رٹے والا نظام دراصل انسانوں کو ایک سست اور غیر مؤثر روبوٹ بننے کی ٹریننگ دے رہا ہے، اور اس دوڑ میں ہم مشینوں کو کبھی نہیں ہرا سکتے۔ صحیح۔ ہمیں تخلیقی سوچ، ہمدردی اور پیچیدہ مسائل کو انسانی جذبات سے دیکھنے کی صلاحیتیں سکھانی ہوں گی، کیونکہ یہ چیزیں الگوریدمز کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن مجھے یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر اس ٹیکنالوجی کا سارا انحصار جدید سرورز پر ہے تو کیا دنیا دو حصوں میں نہیں بٹ جائے گی، جیسے تحریر میں ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا خاموش خطرہ بتایا گیا ہے؟
جی، اور یہ کوئی مستقبل کا خطرہ نہیں، آج کی حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ اصل تفریق صارف اور تخلیق کار کے درمیان ہے۔ اگر ہم صرف ایپس استعمال کرنا سکھا رہے ہیں اور دوسرا ملک بنانا سکھا رہا ہے تو ہم دراصل ان کی ڈیجیٹل کالونی بن چکے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ وقت بڑا فیصلہ کن ہے۔ تحریر میں مقامی زبان، خاص طور پر اردو میں مواد کی فراہمی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کیا ہم انگریزی کے ذریعے اے آئی نہیں سیکھ سکتے؟ یہ ایک بڑا نازک ٹیکنیکی نکتہ ہے۔ اے آئی کے جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں وہ ڈیٹا سے ہماری ثقافت اور سوچ کا انداز سیکھتے ہیں۔ اگر سارا ڈیٹا انگریزی میں ہوگا تو اے آئی ویسا ہی سوچے گی جیسا مغرب سوچتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے مقامی مسائل اور ثقافتی باریکیوں کو سمجھے گی نہیں؟ بالکل نہیں۔ جب تک ہم اردو میں ایک وسیع ڈیٹا بیس تیار کر کے اے آئی کو ٹرین نہیں کرتے، عام آدمی اس کا تخلیقی استعمال نہیں کر پائے گا۔ آپ کسی کسان کو انگریزی میں پرومپٹ لکھنا نہیں سکھا سکتے۔ صحیح، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی ڈیجیٹل بقا کی جنگ بھی لڑنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مضمون میں کم لاگت والی لیبز اور ویژن اکیڈمی جیسے اداروں کا بھی ذکر ہے۔ جی، کیونکہ مہنگے ہارڈ ویئر درآمد کرنا طویل مدتی حل نہیں ہے۔ ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور سستے کمپیوٹر سے اسکولوں میں لیبز بنا سکتے ہیں، اور ویژن اکیڈمی جیسے ادارے اسی ڈیجیٹل شعور کو جگا رہے ہیں کہ ہمیں محض صارف بن کر نہیں رہنا۔ زبردست! تو ہم نے آج کافی پیچیدہ موضوعات پر بات کی۔ اگر میں اس ساری بحث کا نچوڑ نکالنا چاہوں تو اے آئی جتنی بھی ترقی کر لے وہ صرف ہماری عقل کو وسعت دے سکتی ہے، لیکن شعور اور روحانیت وہ خالصتاً انسانی وصف ہے۔ مشین کے پاس ڈیٹا ہے لیکن اس کے پیچھے کی ہمدردی صرف انسان کا کام ہے۔ اور یہی وہ توازن ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ مشین ہمیں طاقتور بنائے گی لیکن ہمیں انسان بنائے رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس نئی کہانی کا صرف ایک کردار نہیں رہنا بلکہ اس کا معمار بننا ہے۔ بالکل۔ تاریخ انہیں ہی یاد رکھتی ہے جو وقت کی پکار سنتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں بس ایک ایسی سوچ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اے آئی کو اخلاقیات سکھا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہے، لیکن ذرا تصور کریں جب وہ سنگولیرٹی کا لمحہ آئے گا اور مشینیں واقعی ہم سے لاکھوں گنا زیادہ عقل مند ہو جائیں گی، تو کیا تب وہ ہماری دی ہوئی اخلاقیات پر چلیں گی؟ جب وہ سپر انٹیلیجنس ہماری انسانی تاریخ کا ڈیٹا سکین کرے گی، ہماری جنگیں، ہماری تباہ کی گئی فطرت اور لالچ کو دیکھے گی، تو کیا وہ ہمارے بارے میں اپنی کوئی آزادانہ رائے قائم نہیں کرے گی؟ کیا اس دن ہمارا محفوظ کیا گیا یہ سارا ڈیٹا ہماری بقا کی ضمانت بنے گا، یا پوری نسل انسانی کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔